البتہ اتنا لکھتے ہیں محدثین کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ ایک رکعت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ ہمارا حافظ صاحب اگر 5 پاروں کی تلاوت کرے انشاءاللہ سلام پھیرے تو کوئی مقتدی پیچھے نظر نہیں آئے گا، وہ کر لیں اس طریقے پر۔ حضرت عثمان نے 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ یہ اس قسم کی باتیں جو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارے اس قسم کے شاگرد ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، اس نے کہا استاد جی، میں نے کہا جی، کہا استاد جی میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، میں حرم گیا ہوں اور سردی کی راتیں تھیں، لمبی راتیں تھیں، امام حرم نے سدیس صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، یہ لوگ چلے گئے، کہنے لگے اس دن میں کھانا پینا میں نے پانی بہت کم پیا تاکہ پیشاب کی نوبت نہ آ جائے اور اس کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد کہتے استاد جی میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعتوں میں پورا قرآن میں نے ختم کیا۔ بخدا اب اس طرح اب بھی ہے، آخر کوئی پیچھے تو کوئی طاقت ہے، پیچھے کچھ لوگوں کی دعائیں تو ہیں، کوئی سلسلہ تو ہے کہ ہم تباہی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں لیکن اللہ پاک ہمیں بچا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں، کچھ کائنات کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے اور ہم بھی ان کو نہیں جانتے، اور میں اور آپ ہم جن کو جانتے وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ میری اور آپ کی نگاہیں جن پر لگی ہوئی وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، جو بڑے ہیں ان کو اپنا پتہ نہیں ہے۔ خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الذین اذا حضروا لم یعرفوا، اگر آپ کے مجلس میں آ جائیں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، واذا غابوا لم یفتقدوا، اور جب آپ کی مجلس سے غائب ہو جائیں ان کو کوئی تلاش ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کے فقیر لوگ ہیں، اذا حضروا لم یعرفوا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم تو اس طرح انگلیوں سے ان کے طرف اشارہ کرتے ہیں، یشار الیہم بالبنان، کہ بھائی وہ بڑا آدمی آ رہا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وڈو مانو اچھے پیو، یہ ہوتی بابا، یہ فلانا آدمی آ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان، ان کے طرف ہاتھ نہیں اٹھتے، ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی، انگلیوں سے ان کے طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ بالکل فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی میری اور آپ کی نگاہوں میں وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کوئی ذلیل بہکاری بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں ابو سعید الخزار، ابو سعید الخزار بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، کہتے ہیں میں جمعے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا پھٹے پرانے خستہ حالت میں، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، تو میرے دل میں نفرت آ گئی کہ یہ بہکاری، یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، خامخواہ ہم پر بوجھ بنے ہوئے، بہکاری قسم کا آدمی۔ تو ایسے میں نے دیکھا، میرے دل میں کچھ نفرت آ گئی کہ یہ بہکاری قسم کا ہے۔ اس نے بھی ایسے دیکھا، دیکھ کر کے اس نے کہا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ مولوی صاحب جان لو، اللہ کے بندو جان لو، جو تمہارے دل میں مکاری ہے نا، جو تمہارے دل میں جو نفرت ہے، خدا اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ میرے دل میں نفرت آ گئی، میں نے ایسے دیکھا وہ ادھر جا رہا تھا پھٹے پرانے کپڑے، میں نے کہا بھیک مانگ رہا ہے، تو اس نے آیت پڑھی زور سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں جو نفرت ہے میرے بارے میں، جو قدورت ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ ابو سعید خزار کہتے ہیں میں تو رسوا ہو گیا کہ جس کو میں ذلیل سمجھ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اسے نفرت کر رہا ہوں، اور اس نے مجھے کیسے آیت سنائی، میں تو رسوا ہو گیا۔ میں آگے دوڑا، میں نے رونا شروع کر دیا، آگے دوڑا جا کر کے پاؤں پہ پڑ جاؤں، تو میں دوڑ رہا تھا اور میرے آنسو آ رہے تھے، میں رو رہا تھا کہ میں نے اللہ کے کس بندے کو ذلیل سمجھا، میں رو رہا تھا۔ اس نے ادھر سے ایک آیت پڑھی، کہنے لگے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ خدا کی ذات جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اور یہ ہے کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس نے بتا دیا کہ جب آپ نے توبہ کر لیا، آپ کو شرمندگی لائق ہو گئی، آپ نے مجھے ذلیل سمجھا، پھر آپ نے توبہ کر لیا، بس اللہ نے قبول کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، میں نے کہا یک نہ شد دو شد،
پہلے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں نفرت ہے، میرے دل میں اس کے متعلق نفرت ہے، اس نے آیت پڑھی، اور اب میں رو رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا آدمی۔ پھر میں آگے بڑھا، جا کر کے پاؤں پہ پڑھوں، وہ اڑ کر کے غائب ہو گیا، وہ بالکل غائب ہو گیا، اڑ گیا، کہاں سے آیا تھا کدھر چلا گیا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جتنے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جتنے بھی اللہ کی طرف متوجہ، کوئی اللہ کے بندے تو ہے۔ ویسے میں آپ سے ایک بات، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے لیے لے جائے، عمرے میں آپ چلے جائیں یا حج میں چلے جائیں، تو آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں، شاید کسی مولوی نے آپ کو نہ بتا۔ مسجد نبوی میں آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی کی جو ستون اور پلر ہیں ان کے ساتھ، اور مسجد حرام میں بہت سے بوڑھے آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ ان کو ایسے دیکھیں، آپ دیکھیں تو نظر ادھر کریں گے، پھر آپ ادھر سے دیکھیں وہ ادھر کریں گے نظر۔ ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے وہ دیکھے گا نہیں آپ کو، دوسرا یہ کہ اس کی آنکھیں ڈوبی ہوئی ہوں گے، جیسے میری اور آپ کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں نا، ایسا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں ڈوبی ہوں گی۔ یہ دو۔ تیسرا یہ کہ آپ نظر ملائیں تو وہ تو نظر نہیں ملائے گا، لیکن اس کو چھیڑنے کی کوشش کبھی خدا کرے، آپ کو ہاتھ دے دھکا دے، انشاءاللہ ادھر تک جاؤ گے تم۔ پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بوڑھا بھی نہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی انسان بھی نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے۔ میں نے نشانی آپ کو بتا دی۔ آنکھیں ڈوبی ہوں گی، بوڑھے ہوں گے، دیکھو گے تو ادھر دیکھیں گے وہ، آپ ادھر سے گھوم پھر کر کے آ جاؤ تو پھر وہ ادھر دیکھیں گے، آپ ادھر سے آؤ تو ادھر دیکھیں گے، اور زیادہ خدا اس کو غصہ نہ دلائے اور زیادہ وہ غصہ نہ ہو جائے، اور اگر غصہ ہو گیا آپ کو دھکا دے دیا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ کچھ لوگ ہیں اب تک بھی، کچھ لوگ اب بھی کائنات میں ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے پیارے اس دفعہ قرآن کا تکرار ہمیں زیادہ کرنا ہے اور زیادہ تلاوت کرنی ہے، اس لیے 2 ختم آپ نے جبریل کو سنایا اور 2 ختم جبریل نے آپ کو سنایا۔ آپ کے داماد حضرت عثمان نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا اور دوسری رکعت میں پھر شروع کیا، صبح ہو گئی، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا وہ مجھ سے اور آپ سے ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ پرانے قصے ہیں، یہ پرانی داستانیں ہیں، یہ ہم سے ہوں گے بھی نہیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، لیکن جتنا بن پاتا ہے، جتنا کر سکتے، ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے، درودوں کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر اس آخری عشرہ کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی فاعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دو، فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دو۔ آپ سب کے لیے معافی مانگیں، اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دو، پوری امت کو اللہ معاف کر دو۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔